صافی صاحب، عتیق الرحمان صافی صاحب، یہی بات اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہمیں اتنا جو گیپ کیوں آیا؟ ہمارا تو ادب تھا، یعنی ہم نے کوئی پریم چند سے یا بعد کی صورتحال سے تو ہم نے، یا اس سے تو نہیں، ہمارا تو اور بھی پہلے ادب موجود تھا، لکھا جا رہا تھا. تو کیا اتنا گیپ کیوں آیا؟ کیوں نہیں ضرورت سمجھی گئی تنقید، ہمارے ہاں تنقید کو ڈیولپ کرنے ہونے کی؟ کیا اس کی کیا ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود نہیں تھے جو تنقیدی کرائٹیریا پہ پورے اترتے؟ سبھی صاحب جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت ضروری بات ہے کہ میں آپ کو، آصف علی آصف صاحب کو، محترم زیب اذکار صاحب کو چراغ ہمیش تنقیدی فورم کے قیام پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک بہت اچھا اور بڑا احسن اقدام ہے آپ نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور پچھلے 15-20 دن سے جس طرح آپ بڑی تندہی کے ساتھ وہ سارا سلسلہ چلا رہے تھے، اور اس پر جتنی ڈیٹیل سے بات ہوئی آصف صاحب کی تحلیقات کے اوپر، یہ بالکل واٹس ایپ کے اوپر ایک بالکل نیا انداز، نیا سلسلہ ہے. اور آپ نے بھی وہ جو جس سلسلے میں ہم یہاں سارے بیٹھے ہوئے ہیں جو بات کر رہے ہیں علم انتقاد کی اہمیت، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہی چراغ ہمیش فورم کا انعقاد کیا ہے، اور اس کو کامیابی سے آپ نے چلایا ہے. دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ میں ایک ادب کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اور ماشاءاللہ یہاں جو شخصیات بیٹھی ہیں، ہر شخصیت اپنی ذات میں ایک مکمل اکیڈمی، ایک مکمل انسٹیٹیوٹ کی اہمیت کی جو ہے نا حیثیت رکھتی ہے. تو یہاں پہ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ میں بنیادی طور پر ایک تحلیقی طالب علم ہوں، اور تنقید ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. میں اپنی رائے حلقہ باب ذوق گجرات میں بھی پیش کرتا ہوں، لیکن ایک تحلیق کار کے طور پر. تو یہاں پر جو آپ کا سوال ہے بڑا اہم ہے کہ ہمارے ہاں اس چیز کی اہمیت کو بڑا دیر سے محسوس کیا گیا، یا اس کا ہمیں بہت زیادہ، اگر ہم ماضی میں چلے جائیں، اگر 200-300 سال پیچھے چلے جائیں، تو اس کا کوئی ہمیں وجود نہیں ملتا. اور اس کا میرا خیال ہے پاکستان اردو ادب میں جو سب سے پہلے تنقید کا لفظ جو ہے مہدی افادی نے 1910 میں استعمال کیا تھا، اور انہوں نے تنقید عالیہ کے نام سے ایک ترکیب بنائی تھی، جو ان کے خیال میں ہائی کرٹیسزم کے جو ہے نا معنی میں تھی. اور یہیں سے میں سمجھتا ہوں کہ تنقید کا لفظ جو ہے اردو ادب میں شامل ہوا، اور اس کے بعد اس کو پھر استعمال کرنا شروع کیا گیا. اب جہاں تک تنقیدی ماحول کی بات ہے، یا تنقیدی سطح پر تحلیقات کو پرکھنے کا، جانچنے کا ایک عمل ہے، اس کا اگر باقاعدہ کوئی پلیٹ فارم ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ خلقہ ارباب ذوق کا قیام تھا، جو تقریباً 1936 میں وجود میں آیا، اور وہاں سے ایک باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا. اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو ہمیں اس کا کوئی باقاعدہ پلیٹ فارم یا کوئی تنقیدی فورم یا کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ دکھائی نہیں دیتا. تو جو ترقی پسندوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تو اس نے ایک بڑی مضبوط بنیاد فراہم کی تنقیدی ماحول کو آگے بڑھانے میں، پروان چڑھانے میں، اور تحلیق کاروں کو بھی اس عمل کا حصہ بننے میں. ہمارے جو دونوں محترم شخصیات نے بات کی، بالکل میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں، اور بالکل ویلڈ بات ہے کہ سب سے بنیادی چیز تو تحلیق ہے. تحلیق ہوگی تو تنقید کا عمل ہوگا. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تحلیق کتنی دمدار ہے. دمدار سے مراد یہ نہیں کہ صرف وہ اچھی ہو، بات یہ ہے کہ اتنی اس کے اندر کتنے شیڈز ہیں، اس کے اندر جو تحلیق کار نے جو بات کی ہے اس کی کتنی پرتیں ہیں، کیا کتنی تہہ داری ہے اس کے اندر. جتنی زیادہ تحلیق کے اندر جہتیں ہوں گی، ڈائمینشنز ہوں گی، اتنا ہی زیادہ نقاد کو اس کے اوپر کھل کر بات کرنے کا موقع ملے گا. اب آپ جو پرانے زمانے کی، یا کہہ لیں کہ جو آج سے 100 سال پہلے یا اس سے پیچھے چلے جائیں آپ، تو جو تحلیقات تھی اور آج کی تحلیقات کا موازنہ کریں تو آپ کو اس میں ایک واضح فرق تو نظر آئے گا. وہاں پر موضوعات کی لیمٹس تھی، یہاں پر اب جو سلسلہ موجودہ دور کا تحلیق کار ہے جو تحلیقات پیش کر رہا ہے، اس کے پاس کہنے کو زیادہ کچھ ہے، زیادہ اس کے پاس ٹاپکس ہیں جن کے اوپر وہ اپنا لکھ بھی رہا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لیں کہ ابھی جو ہمارا یہ سلسلہ پچھلے 15 دن جاری رہا،
اس میں آصف علی واصف صاحب کا جو افسانہ تھا الف سے لے کر یہ تک جی جی سب سے مختصر تحلیق وہ تھی، لیکن سب سے زیادہ بات اسی کے اوپر ہوئی. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس میں انہوں نے اتنی زیادہ مطلب چیزیں پیش کر دی تھی. پہلی بات تو کہ جینیٹک سائنس کو وہ لے آئے لٹریچر کے اندر، وہ ایک بالکل ان کا جدت تھی، یہ نئی بات تھی. پھر اس کے علاوہ وہ مطلب جو سائنس فکشن ہے اس کو انہوں نے اس کے ساتھ جو مربوط کر دیا. پھر سائنس فکشن بھی نہیں، صرف اس میں آگے پھر انہوں نے جو تہذیبی رچاؤ اس میں دکھایا ہے، انہوں نے اسی کے اندر اگر آپ دیکھا جائے تو انہوں نے جو مطلب میرے ذہن میں کچھ اس کے پوائنٹس آ رہے ہیں جو میں نے اپنے اس میں نہیں لکھے تھے، لیکن میں یہاں صرف مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے نمستے کا بھی ذکر کیا، اور ایک اور وہ جو ایک اور زبان میں سلام تھا وہ تھا، اور السلام علیکم. تو یہ ایک انہوں نے برداشت کا ایک ماحول دکھا دیا کہ اتنے سالوں کے بعد جا کے یہ چیزیں بے معنی ہو گئی ہیں. پھر تذکیر و تانیث کا جو انہوں نے اس میں کیا، تو یہ بہت زیادہ تجربات تھی اس میں، کہنے کا مقصد ہے. تو ایک چھوٹی چند صفحات کی ایک تحریر اور اس کے اوپر اتنی لمبی ڈسکشن اور اتنی باتیں بھی اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. تو یہ بات ہے کہ علم انتقاد کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آج کا تحلیق کار کیا لکھ رہا ہے، کیا پیش کر رہا ہے. تو اسی کی وجہ سے جو ہے نا اس پر اس کی اہمیت بھی بڑھتی ہے. اور وہ جو آپ نے پہلے بات کہی کہ ہمیں اس کا پیچھے کیوں دکھائی نہیں دیتا، وہ ایک اور دبستان تھا، ایک سازش گردی کا ایک ماحول چلتا تھا. اس میں یہ چیزیں اوپنلی بیان نہیں ہوتی تھی، کھل کر بیان نہیں کی جاتی تھی. جو بھی شخص میں سمجھتا ہوں کہ تحلیق جو تنقیدی عمل سے گزرتا ہے، جو تحلیق کار، اس کے لیے اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ دوسرے تحلیق کار جو اس عمل سے نہیں گزرتے اس سے مختلف ہوتا ہے. اور وہ زیادہ برداشت بھی رکھتا ہے، اس کے پاس وین بھی زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ ایک اپنی تحلیق کو پیش کرتے ہیں اور اس کے اوپر برداشت کے ساتھ سنتے ہیں مختلف رائے جو آپ کے بعض اوقات بالکل بھی ذہن میں نہیں ہوتی، اور جو نقاد ہے وہ اس کو عصری تقاضوں میں بھی دیکھتا ہے، وہ اس کو مقامی جو ہماری جو روایات ہیں اس کے مطابق بھی پرکھتا ہے، زبان کی سطح پر بھی دیکھتا ہے، اور اس کا جو تکنیکی مسائل ہیں ان کے اوپر بھی بات کرتا ہے. تو جب مختلف ذہن مل کر اتنی زیادہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، اور ایک تحلیق کار جس نے وہ تحلیق کی ہوتی ہے، اور تحلیق بھی ایک مطلب ایک مبہم اور پیچیدہ عمل ہے جس کو تنقید کا جو عمل ہے، کھوج کا عمل ہے، اس کو کھولتا ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں راہیں بھی آسان ہو جاتی ہیں، اور اس کے لیے آگے تحلیقات کو مزید مؤثر اور بہتر انداز میں پیش کرنے کا جو ہے نا ایک راستہ بھی نکل آتا ہے. تو اس سے علم انتقاد کی اہمیت میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اچھی تحلیقات پیش کرنے کے لیے اور ایک اچھا تحلیق کار بننے کے لیے اس عمل سے گزرنا بہت ضروری ہے. اور اپنے آپ کو اس عمل سے گزار کر ہی کوئی اچھا تحلیق کار ایک مکمل سمجھنے کے جو تنقیدی سطح پر بھی اپنا کوئی شعور رکھتا ہو وہ ایک اچھا تحلیق کار بن سکتا ہے. بالکل ٹھیک. بہت تفصیلی گفتگو کی آپ نے عتیق الرحمان صفی صاحب.